اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی ذات تمہیں حکم دے رہی ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کہنے لگی کہ آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا، کہ آپ ہمیں مذاق سمجھتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جاہلوں میں سے بنا دے، میں اس چیز کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس آیت کے اندر اب یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حیلہ اختیار کرنے کی داستان اور ان کے نافرمانی کو ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، بہت پیسے والا تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی نرینہ، یعنی بیٹا وغیرہ نہیں تھا، ایک بیٹی تھی اور بھتیجا تھا۔ تو ورثے کی لالچ میں آ کر جو بھتیجا تھا اس نے ایک پلان بنایا اور کہا کیوں نہ یہ بڈھا تو مر ہی نہیں رہا، اس کو مار دوں اور اس کو مار کر فلاں قلعے کے سامنے پھینک دوں اور ان سے دیت بھی لے لوں گا اور اس کی بیٹی سے شادی کر کے اس کے مال کا ورثہ بھی بن جاؤں گا، وارث بھی بن جاؤں گا۔ اور یہ جو پلان تھا ایسا اس کے دل کے اندر جچ گیا کہ وہ اس کی دن پر آ گیا کہ اب میں یہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک رات اپنے چچا کو قتل کر دیا، مار دیا، اپنے چچا کو مار کر قلعے کے سامنے پھینک دیا اور پھینک کر واپسی آ کر صبح اٹھتے ہی اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے چچا کا قتل ہو گیا، میرے چچا کا قتل ہو گیا، میرے چچا کو فلاں قلعے والوں نے مار دیا۔ اس طرح کرتے کراتے جب ان تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسے قتل نہیں کیا۔ آپس میں دونوں قبیلوں کے اندر خونی جنگ شروع ہو گئی، خونی جنگ شروع ہو گئی۔ تنگ آ کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر مسئلے کو دریافت کیا، مسئلے کا حل پوچھا کہ اب کیا کریں، کس طرح کریں۔ قلعے والے کہتے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا اور وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، اس کا کوئی حل ہمیں بتائیے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس مردہ کے جسم پر لگا دو تو یہ زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، اور مسئلے کا حل جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اب اتنی سی بات تھی، لیکن اس بات کو انہوں نے بڑھانا شروع کیا، کہا کہ گائے تو بہت ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ گائے جو ہے وہ بالکل بوڑھی نہ ہو اور بچی بھی نہ ہو بلکہ جوان ہو۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا ایسی گائے تو بہت ساری ہیں، کیسی ہونی چاہیے، ہمیں واضح کر کے بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ان کو بتا دو کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہونا چاہیے، پیلا ہونا چاہیے، ساری کی ساری پیلی ہونی چاہیے۔ تو بنی اسرائیل نے پھر سوال کیا کہ ایسی گائے بھی بہت ساری ہیں، ہمیں واضح کرو، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیسی گائے ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نہ پانی کے لیے سینچی گئی ہو اور نہ زمین کے اندر ہل جوتی ہو اور اس کا رنگ جو ہے وہ سارا کا سارا زرد ہو۔
ایسی گائے جو ہے وہ ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ان کے سوالوں کے اندر سختی آتی گئی۔ اب وہ ڈھونڈے نکلنے کے لیے، اب ایک بچہ تھا، ایک بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار کی اس کی کہانا، اس کا واقعہ جو ہے، اس کی کہانی جو ہے وہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اس بچے کے پاس ایک جو ہے وہ ہیرا فروخت کرنے والا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ ہیرا میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، یہ 70,000 کا ہے، آپ خریدنا چاہتے ہیں تو لے لو۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے والد سو رہے ہیں، وہ جب اٹھیں گے تو میں یہ ہیرا لے لوں گا، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے، ہیرا فروخت کرنے والا، کہ میں 60 میں بھی دے دوں گا، آپ اپنے والد کو اٹھاؤ اور یہ ہیرا خرید لو۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں آپ سے 80 میں لے لوں گا، لیکن میرے والد سو رہے ہیں، میں انہیں اٹھا نہیں سکتا، آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اس طرح کرتے کراتے وہ ہیرا فروخت جو ہے وہ 30,000 تک آ جاتا ہے کہ میں 30,000 میں بھی دے دوں گا، لیکن اپنے والد کو اٹھا لو۔ بچہ کہتا ہے کہ میں 1,00,000 میں بھی لے لوں گا، لیکن اپنے والد کو نہیں اٹھاؤں گا، آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ یہ ادب، یہ احترام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، یہی وجہ تھی کہ وہ گائے پھر اسی بچے کے پاس سے ان کو ملی تھی۔ اسی بچے کے پاس ایک گائے تھی جو بالکل زرد تھی، بالکل دوسرا کلر ذرہ برابر بھی نشان نہیں تھا، اور نہ وہ پانی نکالنے کے لیے کنویں سے جوتی گئی تھی اور نہ وہ ہل چلانے کے لیے جوتی گئی تھی۔ اور جب یہ بنی اسرائیل کو وہ گائے ملی، اس کے پاس گئے تو اس سے جا کر گائے مانگی، ان سے کہا کہ یہ ہمیں فروخت کر دو۔ اس نے کہا کہ میں فروخت نہیں کروں گا، بچے نے کہا۔ تو بنی اسرائیل نے پھر کہا کہ ہمیں گائے چاہیے بھائی، ہمیں فروخت کر دو، ہمارا بڑا مسئلہ ہے جھگڑے کا، ہمارے قبیلے تباہ ہو گئے، اگر یہ گائے فروخت نہیں کرو گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں گائے فروخت کرتا ہوں، لیکن جتنا اس کا وزن ہے دوسرے ترازو میں اتنا ہی سونا رکھ کر مجھے دے دو تو میں گائے فروخت کر دیتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپسی آیا کر کہنے لگے کہ فلاں بندے کے پاس گائے ہے، لیکن وہ ہمیں دے نہیں رہا اور وہ اتنی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری کرو، اس کی چیز ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری کرو اور اس کو خرید کر لے کر آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو ان کو بنی اسرائیل کو بچے کے پاس بھیج دیا، اور انہوں نے اتنا ہی سونا ان کو دیا، اور سونا دینے کے بعد انہوں نے اس گائے کو خریدا اور خرید کر لے کر آئے اور آ کر ذبح کیا، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اٹھا کر اس مردہ چچا کے جسم پر لگا دیا، اور وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ یہ فلاں میرا بھتیجا جو ہے یہی میرا قاتل ہے۔ اس طرح ان کی جو کئی مہینوں سے جو لڑائی چل رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کا ذکر ہے یہاں پر، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، اللہ کے کسی بھی حکم کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے مذاق سمجھا، اللہ تعالیٰ نے حکم کے اندر سختی کر دی، اور پھر دیکھو یہاں پر مذاق کرنے والے کون لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جو بےہودہ مذاق کرتے ہیں، مذاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت سے آؤٹ ہو کر مذاق کیا جائے، مذاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کی دل آزاری کر کے مذاق کیا جائے، مذاق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے مذاق کے اندر گالم گلوچ ہو، ہمارے مذاق کے اندر جھوٹ کا شیوا ہو، ہمارے مذاق کے اندر جتنے بھی فحش کلام ہے، جتنی بھی فحش گوئی ہے وہ ساری کی ساری ہو، اور ماں بہن ایک کر دیں ایک دوسرے کی۔ کیا یہ مذاق ہے؟ ایسے مذاق کے بارے میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ایسا مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، جن کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اپنی دین کا، اپنی شریعت کا، یہ ایسے لوگوں کا کام ہے۔ تو ہم میں سے کوئی جاہل بننا چاہے گا ایسے مذاق کر کے
تو ایسے مذاق سے باز آ جائیں. ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس طرح کے مذاق کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس طرح کے خرافات کرتے ہیں اور بڑی بڑی محفلیں جما کر بیٹھتے ہیں. یہ تو مشرکین مکہ کا کام ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر طنز و طعنہ اور تشنیع یہ ساری چیزیں کر کے اور محفلوں کو جو ہے وہ ہنسایا کرتے تھے. پھر یہی ریزن ہوا کرتا تھا ان کی سالہ سال تک دشمنی کا. اللہ تعالی ہماری ایسے مذاق سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے پیاروں کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالی میرے پیاروں کے لیے بھی اللہ تعالی ہمارے پیاروں کو صحت یابی والی زندگی دے. اللہ تعالی ہمارے پیاروں کو عافیت والی زندگی دے. ہمیں بھی عافیت والی زندگی دے, صحت یابی والی زندگی دے. جتنے بھی ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالی ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اللہ تعالی ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان والی موت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.